یا مہدی مددی۔ عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کریں، بعض اوقات ہم خشک ہو چکے ہیں، ہم اہل بیت کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے، تبھی تو ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا اصحاب نہیں سمجھے تھے، سمجھتے ہوتے تو یہ نہ ہوتا جو ہوا تھا۔ کہا فاطمہ کو پروردگار نے زمین اور آسمان کی اور خلقت سے پہلے پیدا کیا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے، مگر کیا وہ بشر نہیں؟ کہا فاطمہ حوریہ انسیہ ہیں، یعنی ایسی حور جو بشریت کے لبادے کے اندر ہیں۔ کہا پروردگار نے اپنے نور سے انہیں خلق کیا ہے اور مرتب ارواح کی صورت میں پیوستے اسے قائم رکھا ہے، اور پھر حضرت آدم کو خلق کیا، اور پھر حضرت آدم کی خلقت کے اوپر اس نور کو عرض کیا، دیا، دکھایا، اور پھر حضرت آدم نے عالم دین نے اس کے بعد کہ ان کی اور ان کی اولاد کی ولایت اور محبت کا اقرار کیا۔ کہا اصحاب نے کہ یا رسول اللہ تو فاطمہ اس وقت کہاں تھیں جب زمین اور آسمان ہی نہیں ہے تو کہاں تھیں؟ کہا عرش الہی کے قریب جگہ ہے وہاں تھی۔ کہا تو پھر ان کی خوراک کیا تھی؟ کہا تسبیح، تحلیل و تمجید۔ عزیزان محترم خوب بھاری ہے، ظاہر ہے چیزیں بھاری ہیں، سمجھ میں نہیں آئیں گی، خاموشی ہے، سمجھ میں آئی ہوتی تو نعرہ مار دیتے آپ کو، سمجھ میں نہیں آ رہی تو نہیں مارا آپ نے نعرہ۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم، مقصد خلقت کائنات ہے سیدہ، کیونکہ ہم بچپن سے شیعہ ہیں اور سن رہے ہیں، اور ہمیں زیادہ تر تو اس فروع پہ زیادہ لگایا گیا، تبھی عقیدہ کمزور ہو گیا۔ تو دیکھیں جب عقیدے مضبوط ہوتے ہیں تو دنیا کے سارے طوفان آ جائیں انسان لرزتا نہیں ہے۔ جب عقیدے کمزور ہیں تو اپنے کاروبار پر پڑی تو انسان غلط کام بھی کرے گا، اپنی مشکل پڑی تو انفاق بھی چھوڑ دے گا، ذرا سی بیماری پڑی تو انسان بعض اوقات کفر بھی کرنے پڑ جاتا ہے زندگی میں۔ لیکن اگر معرفت کمال تک ہو تو پورا گھر لٹ جائے پھر بھی وہ سجدے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ توحید اگر یہ نہ دیتے تو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ توحید کیا ہے۔ خدا نے انتخاب بھی، خدا ہے، خدا جانتا ہے کہ کس کو انتخاب کرنا ہے۔ عزیزان محترم یہ ہے سیدہ، تبھی رسول خدا کھڑے ہو رہے ہیں بار بار، خاتم نبوت ختم ہو رہی ہے، کنتو کنزن مخفین کا مصداق ہے رسول خدا، تبھی کھڑے ہو رہے ہیں ام ابیہا، تبھی کہا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اس نے خدا کو غضبناک کیا۔